بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول کے عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم لوگ پہنچے ہیں نصاب میں کتاب المفقود کے بارے میں۔ مفقود کسے کہتے ہیں؟ صاحب قدوری آج آپ کو یہ بتلائیں گے کہ مفقود کے تحت سے مسئلے کو بیان کریں گے اور اس کا کیا حکم ہے، اور اس سلسلے میں اس کے مال وغیرہ کا کیا کیا جائے گا، اس کی اسلامی روح سے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ کتاب المفقود میں نے لکھ بھی دیا آپ کے بورڈ پر عزیز طلبہ، اور اس کے بعد کتاب المفقود کی میں نے تعریف بھی کر دی ہے۔ دیکھیں مفقود کی کیا تعریف ہوگی؟ اصطلاحی تعریف ہے جو ایسی جگہ، یعنی جو آدمی ایسی جگہ نکل جائے کہ اس کی جگہ اور سمت پتہ نہ ہو، یعنی کہاں چلا گیا ہے، کس طرف گیا ہے، دلی کی طرف کہ بمبئی کی طرف، ہریانہ کی طرف کہ کلکتہ کی طرف، وہ پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ پتہ نہیں کہاں گیا ہے، اور اس کی زندگی اور موت کا ہی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہیں چلا گیا ہے تو وہاں وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی اپنے گھر سے بغیر بتائے چلا گیا کہ وہ کہاں گیا ہے، کس طرف گیا ہے، اور پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ وہ مردہ ہے یا زندہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ عزیز طلبہ، آپ صاحب قدوری کی عبارت کو ملائیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یعنی ظاہر سی بات، ایک آدمی چلا گیا ہے، اس کے بیوی بال بچے بھی ہوں گے، اس کا کیا ہوگا، اس کا کھانا خرچہ کون دے گا، اس کی کیا شکل ہوگی، اس کو دیکھیے۔ اذا غاب الرجل فلم يعرف له موضع ولا يعلم حي او میت نصب القاضي من يحفظ ماله ويقوم عليه۔ جب کوئی آدمی غائب ہو جائے، کوئی شخص، اور اس کی جگہ معلوم نہ ہو اور نہ یہ معلوم ہو کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، تو متعین کرتے قاضی ایسے شخص کو جو حفاظت کرے اس کی مال کی اور اس کا انتظام کرے۔ یعنی اس عبارت میں صاحب قدوری نے مفقود کی تعریف کی ہے کہ مفقود کی گمشدگی کی پوزیشن میں اور صورت میں قاضی وقت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس کو بیان۔ چنانچہ فرمایا کہ کوئی آدمی اگر غائب ہو جاتا ہے، اس طرح غائب ہو جاتا ہے کہ نہ اس کا کوئی ٹھکانہ معلوم ہے اور نہ یہ وہ معلوم ہے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، تو قاضی تو ایسی شکل کے اندر، ایسی صورت کے اندر قاضی کسی آدمی کو متعین کر دے تاکہ وہ اس کی مال کی حفاظت بھی کر سکے اور اس کے گھر وغیرہ کی نگرانی بھی کر سکے۔ وَيَسْتَوْفِي حُقُوقَهُ، اور کریں اس کے حقوق وصول کرے۔ کا مطلب ہے کہ مفقود کا کسی پر کوئی قرض ہو، یعنی کسی کا قرض لے کے چلا گیا تھا، وہ کہیں چلا گیا، یا کوئی حق ہو تو متعین کردہ آدمی وہ قرض وصول کرے گا۔ مفقود کا کسی پر قرض ہے، مفقود کا کسی وقت وہاں سے لے لے گا، یا کسی کو دینے کی بات کو وہاں بھی دے دے گا اور دوسرے حقوق وصول کرے گا، اور مفقود کے لیے وہ آدمی وہ سامان کو اور اس مال کو محفوظ رکھے گا۔ کریں کہ وَيُنْفِقُ عَلَىٰ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ مِن مَالِهِ۔ اب اگر وہ آدمی چلا گیا ہے، شادی شدہ تھا، اس کے بیوی تھے، بال بچے بھی تھے، اس کا کھانا خرچہ کہاں سے چلے گا؟ اس طلبہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے مفقود کے مال میں سے ہی اس کے بیوی کا اور چھوٹے بچوں کا کیا کھانا خرچہ چلایا جائے گا۔ اسی کو کہہ رہے ہیں اور خرچ کرے اس کی بیوی اور اس کے چھوٹے بچوں پر اس کے مال میں، یعنی مفقود کے مال میں سے اس کی بیوی اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر خرچ کرے۔ یہ حکم جو ہے دراصل والدین، دادا، پوتے، پڑپوتے وغیرہ کو بھی شامل ہے۔ اس بارے میں ضابطہ یہ ہے عزیز طلبہ کہ جو لوگ اس شخص کی موجودگی میں قاضی کے حکم کے بغیر نفقہ کے مستحق تھے، ان پر گمشدگی کی پوزیشن میں بھی، حالت میں بھی اس کے مال سے وہ کیا ہے، اس کے مال سے اس کا خرچہ ادا کیا جائے گا۔ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَإِذَا تَمَّ لَهُ 120 سَنَةً مِّن يَوْمِ وُلِدَ حَكَمْنَا بِمَوْتِهِ وَاعْتَدَتْ امْرَأَتُهُ۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی چلا گیا ہے، اب ظاہر سی بات ہے اس کی بیوی کیا کرے گی، یا وہ ایسے ہی لٹکی رہے گی اس کے لیے کہ بھائی جب وہ آئے گا بیچارے کے لیے ہو تو اپنا دوسری شادی کر لے تاکہ وہ اپنے گھر کو بسا سکے۔ اس کے چکر میں کیا ہے، اس کی زندگی خراب، اس کی زندگی تو خراب ہو ہی رہی ہے، وہ کہیں چلا گیا ہے۔ اسی کو رہیں اور تفریق نہ کرائے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جب پورے ہو جائیں 120 سال اس کی پیدائش کے دن سے، تو ہم حکم لگا دیں گے اس کی موت کا، اور اب عدت میں بیٹھے گی اس کی بیوی۔ یعنی 120 سال کا جب وہ آدمی ہو جائے گا اپنی پیدائش سے لے کر، تب اس کی موت کا حکم لگا کر اس کی بیوی کو کہا جائے گا تو ہمیں عدت گزارو، اور عدت گزارنے کے بعد طلاق بائن واقع ہو جائے گی اور اس کے بعد دوسرا شادی کر سکتی ہے۔ لیکن یہ اختلافی مسئلہ ہے
اس میں بہت سارے لوگوں کا کیا اختلاف ہے، اور حنفیہ کے نزدیک مفتہ بھی قول یہ ہے کہ 90 سال مکمل ہونے تک کیا انتظار کیا جائے، یہ مفتہ بھی قول ہے۔ بہرکیف یہ موٹی موٹی باتیں جو میں نے آپ کو بتلا دیا۔ اس کی بات کر رہے ہیں قسم له ماله بین ورثته الموجودین فی ذلک الوقت، کریں گا اور تقسیم کیا جائے گا اس کا مال اس کے ورثہ میں جو اس وقت موجود ہو۔ یعنی جب قاضی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بھائی وہ آدمی مر چکا ہے، تو ایسی شکل کے اندر مفقود اپنی ذات کے حق میں تو زندہ ہے، مگر جب قاضی نے اس پر موت کا حکم لگا دیا ہے تو ایسا سمجھا جائے گا کہ ابھی وفات ہوئی ہے، اس لیے اس وقت جتنے ورثہ موجود ہوں گے اس میں اس کا مال تقسیم کر دیا جائے گا، یعنی اس کے ورثہ میں برابر جتنا اس کا حصہ ہوگا اتنا تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَمَا تَمِنْهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَرِثْ مِنْهُ شَيْئًا، اور جو ان میں سے مر گیا اس سے پہلے ہی تو وارث نہیں ہوگا اس کا کسی بھی چیز کا، یعنی مفقود پر موت کا حکم لگانے سے پہلے جو ورثہ اس کے ورثہ جو ہوں گے وارثین وہ مر جائیں تو وہ مفقود کے کسی مال کے وارث نہیں ہوں گے، کیونکہ ابھی وہ زندہ ہے اور زندہ کے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد صاحب کتاب ایک آخری مسئلہ بیان کر رہے ہیں اور یہ بحث مکمل ہو جائے گی۔ وَلَا يَرِثُ الْمَفْقُودُ مِنْ أَحَدٍ مَاتَ فِي حَالِ فَقْدِهِ، اور وارث نہیں ہوتا مفقود ان میں سے کسی کا جو مر گئے ہو ان کے گم ہونے کی حالت میں۔ مثلا ایک آدمی 2006 کی پہلی تاریخ کو مفقود ہوا، کہیں چلا گیا پہلی تاریخ کو، اور 4 سال کے بعد اس پر حکم لگا دیا گیا کہ وہ اس کے موت کا حکم لگا، 2010 میں کیا ہے، یعنی اس پر 2010 میں، مثال کے بعد 2020 چل رہا ہے، ایک آدمی 2010 میں کہیں گم ہو گیا اور آج 20 چل رہا ہے اور 2020 میں جا کر اس کی موت کا حکم لگا دیا گیا ہے، تو 2019 تک جو لوگ مفقود کے مورثین میں سے مر گئے ان میں سے کسی کا وارث نہیں ہوگا، کیونکہ 2010 کی 1 جنوری سے ہی اس کی زندگی مشتبہ ہے، اور وارث بننے کے لیے مورث کی موت کا یقینی ہونا اور وارث کی زندگی کا یقین ہونا بھی کیا ہے، ضروری ہے۔ اس لیے مفقود کسی رشتہ دار کا وارث نہیں، کیوں کہ اس کی زندگی کیا ہے، مشتبہ ہے، کہ پتہ نہیں وہ زندہ ہے نہیں زندہ ہے، اس لیے اس بیچ میں جتنے بھی اس کے مورث مرے ہیں اس کے مال کا وارث مفقود نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، کتاب المفقود کے چند مسئلے تھے اور کتاب المفقود کی بحث مکمل ہو گئی۔ اگر آپ کو کتاب المفقود کے بحث کے سمجھنے میں کہیں پر کوئی دقت پریشانی یا دشواری ہو تو آپ اسے کمنٹ باکس میں ضرور نقل کریں، انشاءاللہ آپ کے اس اعتراض کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔